السلام علیکم. نظم حسان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حسان احمد امان. زندگی جیسے بڑی عمر کی عورت کوئی، ایک دو گام ہی چلتی ہے تو تھک جاتی ہے. اس خوبصورت شعر کے خالق جناب دانیال تریر ہیں، جن کا تعلق گوہر گھر سے ہے. جناب سعید گوہر آپ کے صاحبزادوں جناب دانیال تریر، بلال اسود اور آپ کی صاحبزادیوں قندیل بدر، انجیل صحیفہ اور تمثیل حفصہ پر مشتمل یہ علمی و ادبی گھرانہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. علمی و ادبی گھرانہ ہونے کے علاوہ گوہر گھر آرٹ اور ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کوشاں ایک ادارے کا نام ہے، جو شاعری، تنقید، تحقیق، مصوری اور موسیقی کے ارتقاء کے لیے ملکی سطح پر کام کر رہا ہے. ادارے کے روح رواں جناب بلال اسود اس ادارے کو بہت جلد باقاعدہ طور پر رجسٹر کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب تک اس ادارے کے بینر تلے اشاعتی ادارے گوہر گھر پبلیکیشن کا آغاز 2017 میں ہو چکا ہے اور یہ پبلشر 3 کتب چھاپ چکا ہے. گوہر گھر ملکی سطح پر مشاعرے بھی کروا چکا ہے اور موسیقی کے میدان میں اب تک گوہر گھر کی طرف سے دانیال تریر کی شاعری پر مشتمل ایک البم ریلیز کیا جا چکا ہے. مصوری کے میدان میں گوہر گھر مختلف آرٹ گیلریز شروع کرنے اور آرٹ کی پروموشن کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. گوہر گھر کا نام جناب سعید گوہر سے منسوب ہے. آپ اردو اور پشتو میں شاعری، تنقید اور تحقیق میں نمایاں خدمات سر انجام دے چکے. آپ کی مطبوعہ کتب کی تعداد 7 ہے، جبکہ آپ نے مجموعی طور پر 22 کتب پر کام کر رکھا ہے. گوہر گھر جناب سعید گوہر کی اردو اور پشتو کلیات، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہیں، چھاپنے کا ارادہ رکھتا ہے. دانیال تریر بلوچستان یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرار تھے. معروف شاعر جناب دانیال تریر نے شاعری اور تنقید پر بھرپور کام کیا. آپ کی مطبوعہ کتب کی تعداد 7 ہے. آپ کی مطبوعہ کتب کی تعداد 7 ہے، جبکہ 3 کتب غیر مطبوعہ ہیں. دانیال تریر کی شعری کلیات اور تنقیدی کلیات پہ کام جاری ہے. قندیل بدر سردار بہادر خان یونیورسٹی کوئٹہ میں اسسٹنٹ لیکچرار ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. آپ کا ایک شعری مجموعہ دجی دجی روشنی کے نام سے شائع ہو چکا ہے. آپ نے کافی تنقیدی کام کر رکھا ہے جو جلد ہی ہمارے سامنے ہوگا. انجیل صحیفہ بھی ایس بی کے یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات میں ڈپٹی کنٹرولر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. آپ اردو نظم اور غزل کی شاعرہ ہیں. آپ کا شعری مجموعہ تکمیل کے مراحل میں. آپ گوہر گھر کی تمام سرگرمیوں کی انچارج بھی ہیں. تمثیل حفصہ بلوچستان کی ایک یونیورسٹی میں فائن آرٹس کی لیکچرار ہیں.
اور شاعری کے علاوہ آرٹس سے شغف رکھتی ہیں۔ تمثیل حفصہ اب تک 50 کتب کے ٹائٹلز ڈیزائن کر چکی ہیں۔ ان کی شعری مجموعہ پر بھی کام جاری ہے۔ بلال اسود پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ آپ شاعری کے علاوہ موسیقی سے شغف رکھتے ہیں۔ دانیال طریر کی شاعری کو موسیقی کی شکل میں ڈھال چکے ہیں۔ آپ گور گھر کے روئیں رواں ہیں اور اپنی زیادہ تر توجہ گور گھر کی خدمت پر مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں گور گھر کے افراد سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج اپنی وعلیکم السلام، شکر ہے الحمدللہ۔ ہم آج اپنی اس نشست کا باقاعدہ آغاز بلال اسود کے ساتھ گفتگو سے کرنا چاہیں گے۔ یہ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ لوں۔ السلام علیکم بلال بھی، کیسے ہیں آپ؟ ہلو بلال بھی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، اور تھوڑا ڈسٹورشن ہے لیکن آواز رک رک کے آ رہی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے ان ایام میں آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں اور کس طرح خود کو مصروف رکھتے ہیں؟ ایک تو جو پروفیشنل مصروفیات ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ پروفیشنل مصروفیات سے ہٹ کر بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر وقت تنقید کو دیا جائے، اور تنقیدی کام میں زیادہ تر مصروفیت رہتی ہے۔ لیکن شاعری کا جو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی کوشش ہوتی ہے کہ جس وقت شاعری کی کیفیت نہیں ہے تو اس میں تنقیدی کاموں کی طرف توجہ دی جائے، اور اس کے علاوہ جو گھریلو مصروفیات ہیں، نجی مصروفیات ہیں، زیادہ تر اسی میں وقت گزرتا ہے۔ جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ فرما رہے تھے کہ اپنے جو پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ہٹ کے زیادہ تر ٹائم آپ کا گور گھر کی خدمت میں جو ہے وہ آپ گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو مستقبل کی گور گھر کی سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، اب تک ہم ایک تو یہ ارادہ ہے کہ اس ادارے کو اب عملی شکل دی جائے، اور مطلب یہ ادارہ کام تو کر رہا ہے لیکن کسی ایک پلیٹ فارم پر ابھی تک موجود نہیں ہے۔ جی تو ارادہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایک پلیٹ فارم کی شکل دی جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو ریسنٹ ہمارے پروگرامز ہیں اس میں ہم ادب میں اور میوزک میں ابھی تک کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے آرٹ کی فیلڈ میں کوئی ایسا اہم کام نہیں۔ تو اس وقت پرائرٹی پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم آرٹ کی فیلڈ میں کوئی کام کریں، جس میں آرٹ گیلریز وغیرہ اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی شامل ہیں۔ تو فی الحال جو ریسنٹ ہمارا پروگرام ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ جی صحیح ہے۔ آپ موسیقی سے بھی شغف رکھتے ہیں، ایک البم آپ کا ریلیز ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا آئندہ کیا لایا عمل ہے؟ میوزک میں دو طرح کے ہماری پلانڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک تو میوزک البم کرنا، اور دوسرا پھر یہ کہ میوزک کے لائیو پروگرامز جو ہیں وہ بھی میں اب ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہوگا وہ کوئی لائیو پروجیکٹ ہوگا، جیسے لائیو کانسرٹ ہوتے ہیں اس طرح کا، لیکن وہ ایسے پروگرام ہوں گے جو کہ ادبی حوالوں سے اہم ہوں، یعنی جس میں غزل اور نظم کو لے کے آیا جائے سامنے، اور شاعری بھی ایسی ہو جو کہ معیاری شاعری ہو۔ جی بہت اچھی بات ہے۔
اب تک آپ نے جو کتب گور گھر پبلیکیشن کے بینر تلے چھاپی ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہمیں آپ انفارم کریں گے؟ کون کون سی کتب ہیں اور کن کن لوگوں کی کتب آپ چھاپ چکے ہیں؟ جی اب تک گوہر گھر کی طرف سے 3 کتب شائع ہو چکی ہیں. پہلی کتاب جو ہے وہ قندیل بدر کی کتاب تھی، شعری مجموعہ دھجی دھجی روشنی. جی اس جی کے بعد ماشاء اللہ. دوسرا پروجیکٹ ہمارا تھا اورنگزیب، کراچی سے اورنگزیب ہمارے بہت ہی خوبصورت جی شاعر جی ہیں. زیب ان کا بھائی بہت مجموعہ اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے. جی جی ان کا مجموعہ بنائے حیرت ہم نے شائع کیا. اور تیسرا جی جی مجموعہ ہمارے بہت ہی پیارے شاعر، مقبول ترین شاعر دلاور علی حاضر، ان کا تیسرا کیا مجموعہ بات ہے، کیا بات کیمیا کے نام سے ہم نے شائع کیا. ہے. جی جی. اچھا، جی یہ اب تک یہ 3 پروجیکٹس ہم کر دونوں چکے ہیں. کتب جو اور اب آنے والے پروجیکٹس میں یہ دونوں کتب میں نے آپ سے منگوائی تھی، ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت چھاپی گئی ہیں یہ کتابیں. اس طرح کی چھپی ہوئی جی کتب بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، تو مجھے بڑے دلی خوشی ہوئی ہے یہ کتابیں دیکھ کے، جس طریقے سے ان کو خوبصورتی سے شائع کیا گیا ہے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایسی گور جی گھر اصل میں ہمارا پبلیکیشن سے ایسی ہی کتابیں پبلیکیشن آئیں. پبلیکیشن کی طرف آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو معیاری کتابیں ہیں وہ چھاپی جائیں، جو کہ کانٹینٹ میں بھی معیاری ہوں اور ان کی چھپائی بھی اچھی ہو. صحیح صحیح. تو بلال بھی آپ ابھی ہمیں کیا سنانا چاہیں گے اپنے کلام میں سے کچھ نہ ہمارے ناظرین کے جی لیے؟ میں جی ایک غزل سے شروعات کرتا ہوں. میں جی جی. غزل کے اشعار ہیں کہ سخت دشواریوں سے بناؤں تجھے، ہاں ہاں. سخت دشواریوں سے بناؤں تجھے، کیا کہیں. دھاریوں دھاریوں سے بناؤں تجھے، ہاں ہاں ہاں. دیر تک گدگداؤں فرشتوں کو میں، ہاں ہاں. دیر تک گدگداؤں فرشتوں کو میں، ان کی کلکاریوں سے بناؤں تجھے. واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب. تو کوئی ریشمی خواب ہو اور میں، تو کوئی ریشمی خواب ہو اور میں، ہاں ہاں. نیند کی آریوں سے بناؤں تجھے. واہ 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 بھائی، کیا کہنے، بہت خوب. بیڈ پہ لیٹے ہوئے ایک چھٹی کے دن، بہت شکریہ. بیڈ پہ لیٹے ہوئے ایک چھٹی کے دن، ہاں ہاں. اپنی بیزاریوں سے بناؤں واہ تجھے. واہ واہ، کیا کہنے. بیڈ پہ لیٹے ہوئے ایک چھٹی کے دن، اپنی بیزاریوں سے بناؤں تجھے. سبزیوں سے بنے خوبصورت شجر، واہ واہ، سبزیوں سے بنے خوبصورت شجر، کیا کہنے. حیف زنگاریوں سے بناؤں تجھے. واہ واہ. سبزیوں سے بنے خوبصورت شجر، حیف زنگاریوں سے بناؤں تجھے. لفظ چن چن کتابیں اکٹھی کروں، لفظ چن چن کتابیں اکٹھی کروں، اور الماریوں سے بناؤں تجھے. واہ واہ، کیا کہنے. تو تو کہ مجھ میں جگائے اندھیرے کی لو، تو کہ مجھ میں جگائے اندھیرے کی لو، میں کہ چمکاریوں سے بناؤں تجھے. واہ واہ واہ، بے کیا لباسی بھی کہنے. ہو بد حواسی بھی ہو، بے لباسی ہاں بھی ہاں. ہو بد حواسی بھی ہو، پوری تیاریوں سے بناؤں تجھے. بھائی کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ، کیا کہنے، کیا آئینہ بن کے آؤں کبھی روبرو، آئینہ بن کے آؤں کبھی روبرو، تیری بدکاریوں سے بناؤں تجھے. کیا کہنے. ابن آدم نہیں تو خدا پھر بھی میں، ابن آدم نہیں تو خدا پھر بھی میں، منتوں زاریوں سے بناؤں تجھے. واہ 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 بھائی، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب. بہت ہم شکریہ، بہت شکریہ، ناظرین بہت کرام، شکریہ. ہم چلتے ہیں اپنی اگلی مہمان کی طرف. محترمہ انجیل سیفہ ہمارے ساتھ اس نشست میں شرکت کر رہی ہیں. انجیل کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بہت شکریہ آج ہمیں یہاں بلانے کے لیے.
اور بڑا ایک مزیدار تجربہ ہے کہ ہم ایز فیملی کہیں پہ ایک ساتھ آئے ہیں آج. تو بہت بہت شکریہ ہمیں ایک ساتھ بلانے کے لیے. میرے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ میری دعوت کو آپ لوگوں نے قبول کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یونیورسٹی لائف کو مس کر رہی ہوں گی. کافی ٹائم سے تعلیمی ادارے بند ہیں, تو مطلب کیا اصل آپ کی میں ایکٹیویٹیز ہیں, کیا کرتی ہیں؟ ایسا ہے کہ میں کیونکہ میرا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے ہے, تو جب جی یہاں جی پر ایکیڈمک آف بھی ہوتے ہیں تو مجھے بہت کم چھٹی ملتی ہے. سال میں ایسے 15-20 یہ دن سے بات ہے. زیادہ مجھے چھٹی نہیں ملتی. تو میرے لیے صحیح بڑا ایک مزیدار موقع ہے کہ میری اتنی لمبی جو جاب کا میرا کیریئر ہے اس میں پہلی بار صحیح ایسی کوئی صحیح. صورتحال ہے کہ مجھے آفس سے کوئی کال نہیں آتی, کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. گھر میں بھی جیسے ہم گھر میں بھی کام لے کر آتے تھے, اور اگر چھٹی لی بھی ہوتی تھی تو دفتری کام ہمارے فون پہ ہی چلتے رہتے تھے. تو اس قدر جو ایک ریلیکسیشن ہے وہ پہلی بار ملی ہے, تو میں انجوائے کر رہی ہوں. فی الحال تو آفس کو مس نہیں کر رہی, فی الحال میں انجوائے کر رہی ہوں. ابھی دیکھیں آگے کیا صورتحال ہے, اللہ کرے کہ جلدی یہ سب ختم ہو تو معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے لیکن ایک برابر چیز, ہو سکیں. جی ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس, لوگوں کو گلہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نے یہ کام کرنا تھا, وہ کرنا تھا, ہم نہیں کر پا رہے. تو اب یہ وقت کی فراوانی جو ہے یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ کچھ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں تاکہ مطلب اس طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو؟ ظاہر ہے انسان ہے, ہو جاتا ہے, سب کچھ بند ہوا. ابھی تو کچھ حالات بہتر ہیں, لیکن کچھ ایام پہلے جب سب کچھ بند ہوا تھا تو یہ ایک صورتحال دیکھنے میں آئی ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ مسئلے دو ہی کبھی حل نہ ہوئے, نیند پوری نہ ہوئی, خواب مکمل نہ ہوئے. تو ہماری کیا نیند کا پورا ہونا کیا جو ہے وہ ایک بڑی حسرت ہے ہماری بچپن سے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. تو میں تو زیادہ کیا تر کہیں گے. اپنی نیند پوری کر رہی ہوں. باقی یہ ہے کہ دوستوں سے رابطے بھی ہیں, اور اب ایسا لگتا ہے کہ رابطے شاید اتنے زیادہ تھے کہ اب وہ اس سے اکتاہٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. لوگ اب وقت کم دے رہے ہیں کہ بس اب شاید اس سے نکل جانا چاہیے. بالکل لیکن یہ بات بھی ہے. ایسچ نہیں ہے کہ کوئی بوریت ہو رہی ہو یا ٹائم کنزیوم کرنے کا کوئی مسئلہ ہو. ہم آپس میں مطلب بچپن سے ہماری یہ تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہماری جو مشاغل تھے وہ باہر کے نہیں تھے, گھر کے ہی تھے. ہم آپس میں ہی بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہماری شیئرنگ رہی ہے, اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ گھر میں ہی گزرا ہے, بھائیوں کا بھی اور ہم بہنوں کا بھی. تو ہم زیادہ اس صحیح لائف کو مس نہیں کرتے کہ باہر ہمارے لیے بہت زیادہ کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے. انٹرٹیننگ جو بھی ہوتا ہے گھر میں ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے لیے اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے ہم ٹھیک ہیں سب, ڈپریشن وغیرہ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہمیں. صحیح. تو آپ کیا سنانا چاہیں گی ہمیں اپنے کلام میں سے کچھ؟ آپ نظم بھی میں کہتی ہیں اور غزل بھی. جی بالکل, میں ایک نظم اور ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتی ہوں. جی ضرور, ارشاد. پہلے غزل کے چند اشعار. جی مجھ کو جو میسر تھا سنگ لے گیا ہے تو, مجھ کو جو میسر تھا سنگ لے گیا ہے تو, یعنی میرے جیون سے رنگ لے گیا ہے تو. واہ واہ, کیا کہیں. اور کیسے گنگنائے گی گیت کیسے گائے گی, کیسے گنگنائے گی گیت کیسے گائے گی, چہچہاتی چڑیا کا چنگ لے گیا ہے تو. واہ واہ واہ, کیا اچھے سے, کیا کہیں. کس کے نام کی مہندی کیسی کانچ کی چوڑی, کس کے واہ نام واہ کی مہندی کیسی کانچ کی چوڑی, میرے سج سنورنے کا ڈھنگ لے گیا ہے تو. واہ واہ, کیا اور کہیں, کیا کہیں. روز تجھ سے لڑتی تھی روز جیت جاتی تھی, ہاں, روز تجھ سے لڑتی تھی روز جیت جاتی تھی, خود سے جیتنے والی جنگ لے گیا ہے تو. واہ واہ واہ, کیا اچھا شعر ہے. واہ. بہت شکریہ. اور شعر ہے کہ برف رنگ سے ڈھک کر منظروں کی عریانی, برف رنگ سے ڈھک کر منظروں کی عریانی, اس غریب وادی کا ننگ لے گیا ہے تو.
کیا کہنے. اور آئینے میں دیکھا تو صرف میں نظر آئی. آئینے میں دیکھا تو صرف میں نظر آئی. مجھ کو لگ گیا تھا جو زنگ لے گیا ہے تو. اور ہاتھ رکھ کے سینے پر چیخنے لگا ہے جسم. ہاتھ رکھ کے سینے پر چیخنے لگا ہے جسم. جو بہت ضروری تھا انگ لے گیا ہے تو. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. ہاتھ جو رکھ کے بہت سینے ضروری پر تھا چیخنے لگا ہے چیخنے جسم. لگا ہے جسم. جو واہ بہت واہ، ضروری تھا انگ لے گیا ہے تو. اور کیا رنگ کہنے. رنگ موسم سب جس کو دیکھ کھلتے تھے. رنگ رنگ موسم سب جس کو دیکھ کھلتے تھے. اس کی شوخ آنکھوں سے شنگ لے گیا ہے تو. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. بھائی کیا اچھا قافیہ بہت استعمال شکریہ، کیا. بہت شکریہ. اور مکتا ہے کہ حبس خوف خدشے ڈر گرد اور دھواں انجیل. حبس ہاں ہاں، خوف خدشے ڈر گرد اور دھواں انجیل. جن سے سانس ہوتی تھی تنگ لے گیا ہے تو. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. کیسے گنگنائے گی گیت کیسے گائے گی. چہچہاتی چڑیا کا چنگ لے گیا ہے تو. اور واہ واہ، کیا کہنے. آپ کی اجازت سے ایک نظم. جی جی ارشاد. نظم کا عنوان ہے ارپن. کیا کہنے. کوئی پریمی کسی ادبھت سی بھاشا میں اگر تم کو پکارے تو تم اپنا من کسی مندر کی گھنٹی سا بجاتی دوڑتی جانا. وہاں گھنگھور برساتوں میں گھنگرو زور سے باجے تو پائل توڑتی جانا. کوئی پریمی کسی ادبھت سی بھاشا میں اگر تم کو پکارے تو تم اپنا من کسی مندر کی گھنٹی سا بجاتی دوڑتی جانا. کہیں گھنگھور برساتوں میں گھنگرو زور سے باجے تو پائل توڑتی جانا. کہیں کوہرا جو کنگن سے لپٹ جائے تو چنری کو چھپا لینا. کہیں کوہرا جو کنگن سے لپٹ جائے تو چنری میں چھپا لینا. کوئی سندر چھوی نینوں میں دکھتی ہو تو پلکوں کو جھکا لینا. وہ ہلکی سی چھون کر میگھ بن کر تم کو بہکائے تو پھر تم لاج کے پہرے ہٹا دینا. کسی نے کیا لب سے کہنے. پینا ہو اگر انگور کا پانی تو من بھاون سمے کی کوئی بھی سیما واہ اسے واہ، کب روک پاتی ہے. کیا کہنے کسی کیا نے کہنے. لب سے پینا ہو اگر انگور کا پانی تو من بھاون سمے کی کوئی بھی سیما اسے کب روک پاتی ہے. اب لوگ. یہ دیوی ہی سمجھتی ہے کہ کب کس اور سے اس کو جنم اپلبدھ کرتی روشنی رستہ دکھاتی ہے. واہ اور واہ، سنہری سانجھ لمحوں میں کسی کی آنکھ کا درپن کوئی سیما کوئی بندھن اور اپنے من کا خالی پن. اگر اب راستہ روکے تو تم آشا نراشا کے پرانے روگ جی لینا. سمے نے جو دیے تم کو وہ سارے سوگ پی لینا. پلٹ جانا واہ، کیا پلٹ کہنے جانا. کیا اس کہنے. ادبھت سی بھاشا بولنے والے سے یہ کہنا صداؤں سے دشاؤں کا عجب سنجوگ ہے سجنا. جنم بھومی میں یہ لکھا ہمارا بھوگ ہے سجنا. تمہارے انکہے سے شبد مجھ کو بھا گئے سارے. تمہاری ضد کے آگے مان مریادا سبھی ہارے. تمہارے نام پر کاٹا میرا بنواس ہے پورا. تپسیا کا سمے بیتا مجھے وشواس ہے پورا. تم اس واہ کے واہ واہ شانت واہ، نینوں میں دوبارہ جھانک کر کہنا. تم اس کے شانت نینوں میں دوبارہ جھانک کر دوبارہ جان کہنا کر کہنے. واہ تمہاری جو بھی بھاشا ہے میری اتنی سی آشا ہے. تم اپنے من کی اگنی کو ذرا اب ساکشی مانو. میرے واہ آنچل کو تھامو اور نئے جیون کے پھیرے لو. میری سانسوں واہ کو اگلے 7 جنموں کا وچن دے دو. واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب. کیا بہت کہنے. شکریہ. ناظرین کرام، ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی مہمان محترمہ قندیل قادر کی جانب. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے پورے گھر کی طرف سے. آپ نے اس طرح سوچا اور اتنی عزت دی. جو تعارف آپ نے
ابتدائیہ کے طور پہ پیش کیا وہ بہت ہی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. ہم شکر گزار ہیں اور اس آئیڈیا کے لیے بھی اور ہمیں اس طرح سے یکجا کرنے کے لیے بھی بہت شکریہ سر آپ کا. میرے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے، پروگرام کا حصہ بنے. آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پہ آ چکا ہے، دوسرا کب متوقع ہے؟ دیکھیں تخلیق میں پہلے بھی بہت زیادہ نہیں لکھتی تھی، کم لکھتی ہوں. ابھی بھی یہ کیفیت کم بنتی ہے کیونکہ جیسے بلال نے کہا کہ اور بہت کام ہے، جاب ہے، پھر ساتھ میں پڑھائی ہے. اور پہلے ایم فل کا تھیسس اس نے کافی وقت لے لیا. اس وقت بھی تخلیقی اس طرح سے کیفیتیں کم بنتی ہیں جب آپ تنقیدی یا تحقیقی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی پی ایچ ڈی میں کافی وقت نکل گیا، لیکن یہ ہے کہ لکھتی ہوں. مگر جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب یہ گھر ہے اور یہاں پر میرے علاوہ 4 اور لکھنے والے ہیں. ابو اور دانیال کا کام بھی ابھی تک ہم ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ہم شائع کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے پروجیکٹس رکھے ہوئے. تو میرے اس کے بعد جو تنقیدی کتب ہیں میں وہ چھاپنا چاہتی ہوں. شاعری کا وقت مجھے لگتا ہے اب 2-3 سال لگ جائیں گے اگلا پروجیکٹ. صحیح. تو آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گی؟ میں آپ کو ایک نظم اور ایک غزل سنا دیتی ہوں. جی. ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے 14 دن. جی. ابھی کچھ کام باقی ہے، ابھی سورج پہ پہلا پاؤں رکھنا ہے. ابھی سورج پہ پہلا پاؤں رکھنا ہے، ابھی فلک کا ریشمی نیلا دوپٹہ چاک کرنا ہے. خدا سے بات کرنی ہے، ایک ایسی رات کرنی ہے. خدا سے بات کرنی ہے، ایک ایسی رات کرنی ہے جہاں سورج ستارے ہوں، وہ نورانی نظارے ہوں. نہا کر جن میں سب انسان ایسی آگ ہو جائیں، فرشتے راکھ ہو جائیں. ابھی تو چاند کی کاشیں بنانی ہیں، درختوں پر لگانی ہیں. پرندوں کو وہ سر بھی تو سکھانے ہیں، صحیفوں میں خدا نے جو نہیں لکھے. ابھی تو چاند کی کاشیں بنانی ہیں، درختوں پر لگانی ہیں. پرندوں کو وہ سر بھی تو سکھانے ہیں، صحیفوں میں خدا نے جو نہیں لکھے. ابھی جیون میں تیرے نام کی وہ شام باقی ہے، جہاں دھرتی میری ہوگی، جہاں عنبر میرا ہوگا. ابھی جانا نہیں ہوگا، ابھی جانا نہیں ہوگا. ابھی تو عشق کی تکمیل ہونی ہے، کہانی نامکمل ہی سہی تمثیل ہونی. کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا عمدہ نظم. دلاور بھائی کی فرمائش ہے ایک آپ سے غزل کی. یہ کمنٹ سیکشن میں شاید آپ کے پاس شو بھی ہو رہی ہوگی. کس طرف جانے کا سوچا تھا کہ میں شل ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے تو یہ میں بالکل سناتی ہوں. عاذر بھائی کی فرمائش سر آنکھوں پر. یہ ہے کہ دیکھنے کی ساری شکتی جل کے کاجل ہو گئی. دیکھنے کی ساری شکتی جل کے کاجل ہو گئی. کس طرف جانے کا سوچا تھا کہ میں شل ہو گئی. واہ کیا کہنے. دیکھنے کی ساری شکتی جل کے کاجل ہو گئی. کس طرف جانے کا سوچا تھا کہ میں شل ہو گئی. تھا عجب عالم بجائے جا رہے تھے دف کہیں. تھا عجب عالم بجائے جا رہے تھے دف کہیں. رقص کرتی روشنی میں بھی پاگل ہو گئی. واہ کیا کہنے. بجلیاں کڑکی زمیں کانپی دھواں اٹھنے لگا.
بجلیاں کڑکی، زمیں کانپی، دھواں اٹھنے لگا، رات جانے کیا ہوا میں نور میں حل ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا اچھے شعر ہے، واہ، رات جانے کیا ہوا میں نور میں کیا حل ہو ہوا گئی، شب کی تاریکی میں جانے بھید کیسا پا لیا، کھل گئے جب سارے در تو میں مکفل ہو گئی۔ شب کی واہ واہ تاریکی واہ، میں جانے بھید کیسا پا یہ لیا، کیسا پا لیا، کھل گئے جب سارے در تو میں مکفل ہو گئی، اور عشق نے تجھ کو زمانہ مجھ کو دی دیوانگی، عشق نے تجھ کو زمانہ مجھ کو دی دیوانگی، تو ادھورا رہ گیا اور میں مکمل ہو گئی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، تو ادھورا رہ گیا اور میں مکمل ہو گئی، اور مکمل ہو گئی۔ دھند نے پہلے لپیٹے میری آنکھیں میرے خواب، جانے کیسے کب کہاں پھر میں بھی اوجھل ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی اس نشست کا دوسرا اور آخری دور شروع کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں بلال اسود بھائی کی طرف۔ بلال بھی آپ مجھے بتا رہے تھے جب میری آپ سے بات ہوئی کہ جناب سعید گور کے کلیات پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو پشتو اور اردو دونوں کلیات جو 4 جلدوں پر مشتمل ہیں، تو اس حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کا کام کہاں پہنچا ہے اور جی کب تک یہ کلیات منظر عام پر آ جائیں گے؟ جی پشتو کلیات تو گوہر گھر سے نہیں چھپ رہی، کیونکہ جی جی، پشتو کلیات یہاں ایک ہے پشتو اکیڈمی کوئٹہ میں، وہاں سے چھپ رہی ہے، صحیح صحیح، اور اس کا کام مکمل ہو چکا ہے، وہ اشاعت کے مراحل میں اس وقت ہے۔ جی جی، اور جو اردو کی کلیات ہے وہ کمپائل ہو چکی ہے، ابھی اس کی پروف ریڈنگ کا کام چل رہا ہے، تو صحیح انشاءاللہ وہ بھی 1-2 مہینے میں پبلشنگ کے مراحل میں آ جائے گی۔ جی صحیح۔ اور دانیال بھائی کا بھی کچھ ایک پشتو شعری مجموعہ اور کچھ تنقیدی کام ابھی شائع نہیں ہوا، غیر مطبوعہ کتب ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں؟ جی 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 پشتو شعری مجموعہ کیونکہ ایک ہی ہے تو وہ ایک الگ سے چھپے گا، جبکہ جی جو اردو کا غیر مطبوعہ کلام ہے وہ کلیات میں ہی شامل ہوگا، تو اس جی، کا الگ سے مجموعہ نہیں چھپے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ تنقیدی کام بھی ان کا ہے جو ابھی تک غیر مطبوعہ ہے، تو وہ بھی تنقیدی کلیات میں شامل ہوگا جی انشاءاللہ۔ جی، صحیح۔ تو آپ کا جو البم ہے جو دانیال بھائی کی شاعری پر مشتمل ہے، وہ مطلب اس کے حوالے سے میں یہ ابھی میرے ذہن میں ایک جی سوال آیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں کہ اس میں کتنے سانگز ہیں، اور وہ آپ کے یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کیا، یا اس کا کیا مطلب، اگر اس کو ایکسیس کرنا ہو تو کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی اس میں ایک تو ہم نے اس کو سی ڈی کی صورت میں ریلیز کیا تھا، تو جو ریلیزنگ سیرمنی تھی اس میں جتنے لوگ آئے تھے ان کو تو ہم نے سی ڈیز ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی، جی جی اور وہ تمام گانے ان تک پہنچ گئے، لیکن اب جو ہے اس کا دوسرا مرحلہ چل رہا ہے جس میں ہم اس کے ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ لگا رہے ہیں۔ جی جی، تو 2 ویڈیوز بن کے لگ چکے ہیں یوٹیوب پہ، 3 گانے اس کے بن صحیح۔ چکے ہیں اور یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ اب 2 گانے رہتے ہیں، وہ بھی ہم جلد انشاءاللہ اس کے ویڈیوز بنا کے اس کو ریلیز کریں گے۔ تو یہ آپ کا، یوٹیوب پہ گوہر گھر کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس پہ وہ گانے موجود ہیں، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ میں سکتا بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ چینل کا نام وغیرہ ہے وہ، تو گور گھر کے نام سے ہی ہے چینل؟ ہے۔ جی گوہر گھر کے نام سے ہی چینل ہے۔ جی صحیح۔ یہ میں خود پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس میری لائبریری میں دانیال بھائی کی کوئی کتاب نہیں ہے، تو یہ مجھے تشنگی رہتی ہے، میں کہاں سے ان کی کتابیں کہاں سے مل سکتی ہیں مجھے؟ اور بھی ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ پڑھنا جی چاہتے ہیں تقریباً سوال۔ اصل میں جو پہلا ایڈیشن تھا وہ تو تقریباً کافی کتابوں کا ختم ہو چکا ہے،
تو اب جو دانیال کو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں کلیات کا انتظار کرنا چاہیے. جی کلیات جیسی ہی منظر عام پہ آئے گی انشاءاللہ سب تک پہنچے گی جو اسے پڑھنا چاہتے ہیں. چلیں ہم منتظر ہیں. آپ ہمیں مزید کیا سنانا چاہیں گے؟ میں ایک غزل پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر وقت ہوا تو ایک نظم بھی سنا دوں گا. جی انشاءاللہ. جی غزل کے اشعار ہیں کہ افلاک سے ٹکراؤ کا ہونا تو یہی ہے. افلاک سے ٹکراؤ کا ہونا تو یہی ہے. ایک سیر سے ایک پاؤ کا ہونا تو یہی ہے. پھر دشت واہ واہ. کہاں کھیت کہاں پیڑ کہاں ہوں. کیا کہیں؟ پھر دشت کہاں کھیت کہاں پیڑ کہاں ہوں. اس شہر کے پھیلاؤ کا ہونا تو یہی ہے. واہ واہ. کیا کہنا. پھر دشت کہاں کھیت کہاں پیڑ کہاں ہوں. ہاں اس شہر کے پھیلاؤ کا ہونا تو یہی ہے. کیا کہنا. ناسور بنے داغ بنے یا یہ بنے چاند. ہاں ناسور بنے داغ بنے یا یہ بنے چاند. اے جسم تیرے گھاؤ کا ہونا تو یہی ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. ناسور بنے داغ بنے یا یہ بنے چاند. اے جسم تیرے گھاؤ کا ہونا تو یہی ہے. واہ واہ واہ. ڈوبے گی نہ بچ پائے گی کب پائے گی منزل. کیا کہنا. ڈوبے گی نہ بچ پائے گی کب پائے گی منزل. طوفان میں ایک ناؤ کا ہونا تو یہی ہے. واہ واہ واہ. میں جذب کیے جاتا ہوں تاثیر تمہاری. کیا کہنا. میں جذب کیے جاتا ہوں تاثیر تمہاری. واہ جب دل نہ بھرے چاؤ کا ہونا تو یہی واہ. ہے. لیلا کی پرستش کے ہوسکار ہیں حقدار. لیلا کی پرستش کے ہوسکار ہیں حقدار. اب کیا کیس کہنا. پہ پتھراؤ کا ہونا تو یہی ہے. لالی آپ کی لیلا کی آواز تھوڑی پرستش کے کٹ رہی ہے. ہوسکار ہیں حقدار. اب کیس پہ پتھراؤ کا ہونا تو یہی ہے. کیا کہنا. کیا کہنا. ہر بار چنوں مرگ ہر ایک زیست مقابل. ہر بار چنوں مرگ ہر ایک زیست مقابل. اسود برے برتاؤ کا ہونا بھی ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا اچھی غزل ہے بھائی. واہ واہ. ہر بار چنوں مرگ ہر ایک زیست مقابل. کیا کہنے. کیا کہنے. اسود برے برتاؤ کا ہونا تو یہی ہے. کیا کہنے. افلاک سے ٹکراؤ کا ہونا تو یہی ہے. ایک سیر سے ایک پاؤ کا ہونا تو یہی ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت اچھی غزل شکریہ. ہے بھائی. کیا کہنے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نظم یہ ایک سنانا نظم ہے چاہ رہے چھوٹی سی. ہیں. جی جی. اس کا عنوان ہے 7 پہیلیاں. کیا کہنا. کون سا ساز ہے جو کانوں میں ساتوں سر دہکا سکتا ہے. کون سا ساز ہے جو کانوں میں ساتوں سر دہکا سکتا ہے. کون سا منظر آنکھوں اندر سترنگی سلگا سکتا ہے. واہ واہ. کیا کوئی دریا ایسا بھی ہے جس کے ساتھ میں بہہ کر ساتھ کے ساتھ سمندر پار ہو جائیں. کیا کوئی دریا ایسا بھی ہے جس کے ساتھ میں بہہ کر ساتھ کے ساتھ سمندر پار ہو جائیں. کیا کوئی لمحہ ایسا بھی ہے جس کا پورا دکھ جی لو تو 7 جنم سویکار ہو جائیں. واہ واہ کیا واہ. کوئی کیا لمحہ کہنے. ایسا کیا بھی کہنے. ہے جس کا پورا دکھ جی لو تو 7 بھائی جنم کیا سویکار کہنے. ہو جائیں. کس حیرت کو اوڑے ایک عجوبہ دیکھیں اور ساتوں کو ساتھ میں پائیں. اس دھرتی واہ کے کس کونے میں جا کر 7 زمینیں ڈھونڈیں اور ان سب کی مٹی اپنے ہاتھ میں پائیں. کس حیرت کو اوڑے ایک عجوبہ دیکھیں اور ساتوں کو ساتھ میں پائیں. اس دھرتی کے کس کونے پر جا کر 7 زمینیں ڈھونڈیں اور ان سب کی مٹی اپنے ہاتھ میں پائیں. کس تارے پر واہ سیڑھی واہ. رکھ کر اپنے رب کا منبر دیکھیں. ہائے ہائے کس بھائی تارے کیا پر کہنا. سیڑھی رکھ کر اپنے رب کا منبر دیکھیں اور پھر ان غیبی آنکھوں سے
اس کے 7 نمبر دیکھیں. واہ 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 بھائی، کیا بہت کہنے، شکریہ. کیا خوبصورت نظم ہے. واہ واہ. ہم بڑھتے ہیں انجیل کی جانب. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی. جی، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نظم بھی کہتی ہیں، غزل بھی کہتی ہیں، لیکن آپ کی پسندیدہ صنف کون سی ہے، اور آپ نے ابھی تک زیادہ کام کس غزل میں کیا ہے یا نظم میں کیا ہے؟ میری جو پسندیدہ صنف ہے وہ نظم ہے، اور زیادہ کام بھی نظم میں کیا ہے. میں نے آزاد نظم کے ساتھ ساتھ نثری نظم کہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اظہار کا جو ذریعہ ہے وہ نظم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو ایک زیادہ اسپیس دیتا ہے کسی بھی چیز کی بیان کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے. غزل میں کہتی ہوں، مجھے پسند ہے غزل کہنا، لیکن اگر آپ میری ذاتی پسند پوچھیں گے تو نظم مجھے ذاتی طور پر پڑھنا بھی پسند ہے، اور نظم کہنے میں بھی مجھے زیادہ لطف آتا ہے. مطلب نظم جو ہے وہ آپ کے مزاج سے زیادہ قریب ہے. جی، نظم مجھے پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. تو آپ ابھی ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں ایک نظم ہی آپ کو سنا دیتی ہوں. جی جی. اس وقت میرے پاس میری نثری نظمیں ہیں نہیں، اور وہ مجھے اس طرح سے یاد بھی نہیں ہیں، ورنہ وہ میں ضرور آپ سے شیئر کرتی. صحیح. تو ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے انچھوئی کتھا. میں کوئی خواب لکھوں کہانی میں بیتی کسی رات کا، میں کوئی خواب لکھوں کہانی میں بیتی کسی رات کا، کہکشاؤں کی نگری سے گزرے ہوئے رات اوڑے ہوئے ایک حسین سات کا. اس گگن کی کتھا بھی لکھوں جس پہ نینوں کے جھلمل دیے جگمگا اٹھے تھے. کیا اس کہنا. گگن کی کتھا بھی لکھوں جس پہ نینوں کے جھلمل دیے جگمگا اٹھے تھے، جس پہ بادل ہماری طرح کھلکھلا اٹھے تھے، جس پہ کپڑے کی چادر تلے چاند چپ چاپ تھا، اور کہیں دور مرلی پہ بجتا کوئی ساز تھا. وہ جو خواہش سی بہتی ہوئی کاسنی نہر تھی، وہ جو خواہش سی بہتی ہوئی کاسنی نہر تھی، وہ جو آنکھوں سے کوسوں پرے انچھوئی سحر تھی. ہاں وہی، ہاں وہی، ہاں وہی کہر تھی. مجھ کو کیا باہوں میں کہنا. اپنے چھپائے ہوئے، بہت شکریہ، مجھ کو باہوں میں اپنے چھپائے ہوئے برف کی سلوٹوں سے سرکتے ہوئے، دھند اوڑے ہوئے دودھیا روشنی سے پرے چاند کی اوٹ میں تیرے پہلو میں سوئی ہوئی رات خاموش تھی. میں بھی میرا کے جیسی کسی کرشن کی یوگنی تھی، مگر میں بھی نردوش تھی. کیا کہنا، کیا کہنا. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت عمدہ نظم. آپ کا شعری مجموعہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کے حوالے جی، سے ہمیں کچھ آگاہ کریں کہ کب انشاءاللہ متوقع ہے. ایسا ہے کہ ابھی آپ کو بلال نے بتایا ہے کہ پائپ لائن پروجیکٹس ہمارے بہت زیادہ ہیں اس وقت، جی جی. اور جو ابو کا اور دانیال بھائی کا کام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ منظر عام پر آئے، اور اس کے بعد ایسا ہے کہ بلال کا شعری مجموعہ تقریباً بالکل تیار ہے، اور ہم ابو کی کلیات اور دانیال بھائی کی کلیات کے ساتھ ہی انشاءاللہ جو تیسری کتاب ہماری، اگر یہ 2020 میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ دسمبر 20 تک یہ تینوں چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ منظر عام پر آ جائے. تو اس کے بعد پھر میری باری ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر 2021 میں میری کتاب متوقع ہے. دیکھیں اب انشاءاللہ کیا صورتحال ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال آپ کے ہاتھوں میں ہوگا مجموعہ. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم بڑھتے ہیں قندیل آپا کی طرف. جی. جی آپا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تنقیدی کام جو ہے وہ اس سے ہمیں آگاہ کریں
جو آپ نے تنقید کر رکھی ہے، جو آپ کے تھیسز ہیں، اور آپ کا پی ایچ ڈی کی ریسرچ کہاں پہ پہنچی ہے، مکمل ہو چکی ہے یا ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے؟ ہاں، بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا حسان، اس حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی۔ اصل میں ہمارا تعلق ہے بلوچستان سے، اور بلوچستان دیگر حوالوں کی طرح ادبی تحقیق اور تنقید میں بھی کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو جب میں نے ایم فل کر تب ابو حیات تھے اور ابو چاہتے تھے کہ میں بلوچستان پر کام کروں، جی جی بالخصوص شاعری پر۔ تو ایم فل میں نے یہاں غزل بنیادی صنف ہے اردو شاعری کی، لیکن جب آپ بلوچستان کی غزل پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ جو بہت اہم نام ہیں یہاں کے، ان پر بھی کوئی اچھا جی جی مضمون موجود نہیں ہے، یا آپ کو کہیں سے مواد نہیں ملتا۔ تو میں نے یہاں کی غزل پر کام کیا ایم فل میں، اور ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پھر دوسری صنف ہے نظم۔ تو میری خواہش تھی کہ میں بلوچستان کی نظم پر کام کروں، اور خوش نصیبی یہ ہوئی کہ مجھے کام مل گیا پی ایچ ڈی کے لیے۔ تو میں نے بلوچستان کی نظم پر کام کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ جو دو بنیادی اصناف ہیں اس خطے کی، شعری، وہ دونوں پر میں نے اپنی استطاعت کے جی مطابق جی کام کیا ہے، اور ماشاء انشاءاللہ میں اللہ، جلد انشاءاللہ میں اس کو پبلش چلیں کر ہمیں انتظار رہے گا۔ یہ کراچی سے اسامہ امیر کی فرمائش ہے ایک نظم کی، میرے خواب تھوڑے سے مختلف ہیں، تو یہ جی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں سنا دیں۔ اچھا، اسامہ کو ایک غزل بہت پسند ہے، میں اسامہ کی نظر وہ غزل کر دیتی ہوں، جی اور میرے جی جی پاس اس وقت ضرور آیت انشاءاللہ۔ موجود ہے۔ نظر تلاش کرنی پڑے گی۔ مطلع ہے کہ آسماں جانب سفر تھا، بادلوں سا در کھلا۔ آسماں جانب سفر تھا، بادلوں سا در کھلا، جب میں گہری نیند میں تھی، کیا عجب منظر کھلا۔ کیا کہنا، آسماں جانب سفر تھا، بادلوں سا در کھلا، جب میں گہری نیند میں تھی، کیا عجب منظر کھلا۔ تیرے دل سے میرے دل تک نور کا ایک سلسلہ، تیرے دل سے میرے دل تک نور کا ایک سلسلہ، میں نے تیرا ہاتھ تھاما تو خدا مجھ پر کھلا۔ واہ 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 واہ، کیا میں نے کہنا، کیا اچھا شعر ہے۔ تیرا ہاتھ تھاما تو خدا مجھ پر کھلا۔ میں نے پہلی واہ بار واہ لکھی ایسی عورت کی کتھا، میں نے پہلی واہ بار لکھی ایسی عورت کی کتھا، جس پہ آدم، قیس اور رومی سا پیغمبر کھلا۔ واہ میری واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ میری چیخوں سے پڑے ہیں آسمانوں میں شگاف، میں نے جب سسکی بھری تب گنبدِ بیدر کھلا۔ اور مجھ پہ بھی اترے صحیفے وید گیتا اور زبور، مجھ پہ بھی اترے صحیفے وید گیتا اور زبور، مجھ پہ بھی کیا کہنے، خسرو غالب و گوہر کھلا۔ مجھ کیا پہ بھی کہنے، کیا کہنے۔ خسرو کبیر و غالب و گوہر کھلا۔ میں نے بھی لکھے تھے دوہے، کافیاں اور ماہیے، میں نے بھی کیا کہنے، لکھے تھے کیا کہنے۔ کافیاں اور ماہیے، میں نے بھی داتا کے قدموں میں رکھا تھا سر کھلا۔ جانے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ میں نے بھی لکھے تھے دوہے، کافیاں اور ماہیے، میں نے بھی داتا کے قدموں میں رکھا تھا سر کھلا۔ اور جانے کس براق پر شب بھر کیا میں نے سفر، جانے کس براق پر شب بھر کیا میں نے سفر، چاند پر اتری تو دیکھا دودیا عنبر کھلا۔ واہ واہ، آسماں سبحان اللہ، جانب سبحان سفر اللہ۔ آسماں جانب سفر تھا، بادلوں سا در کھلا، جب میں گہری نیند میں تھی، کیا عجب منظر۔ کیا بہت کہنے، شکریہ۔ کیا خوبصورت غزل ہے، کیا خوبصورت غزل ہے۔
آپ چونکہ آج کی ہماری نشست کی صدارت فرما رہی تھی تو میں آپ سے ایک آدھ نظم یا غزل اور بھی سننا چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ اچھا، یہ تو مجھے میرے علم میں نہیں تھا، بہت شکریہ۔ میں آپ کو پھر ایک اور غزل کی کچھ اشعار سنا دیتی ہوں۔ جی جی انشاءاللہ۔ اوپر پھول سجائے بھیتر لاکھ چھپایا ہے، ہاں اوپر پھول سجائے بھیتر لاکھ چھپایا ہے، یہ کیسا کلیگ ہے مولا کیسی مایا ہے۔ کیا اوپر کہنا پھول سجائے بھیتر لاکھ چھپایا ہے، یہ کیسا کلیگ ہے مولا کیسی مایا ہے، جس پر ماتھا ٹیکا سجنا تیری چوکھٹ تھی، جس پر ماتھا ٹیکا سجنا تیری چوکھٹ تھی، جس کی نظر اتاری ہر پل تیرا سایہ ہے۔ کیا کہنا کیا تین کہنا دھرم دھن دولت تین دھرم دھن دولت دنیا سب کچھ کر دوں دان، میں کیا ہوں بس تو ہی چھایا ہے۔ تین کیا دھرم کہنا دھن دولت دنیا سب کچھ کر دوں دان، میں کیا ہوں بس تو ہی مورت تو ہی چھایا ہے۔ اور بھید بھنور سب جان لیے ہیں تال ہے یا پاتال، بھید بھنور سب جان لیے تال ہے یا پاتال، تو نے جو بھی تن برتن میں زہر ملایا ہے۔ واہ واہ کیا کہنے کیا اور کہنے۔ بھید بھنور سب جان لیے ہیں تال ہے یا پاتال، تو نے جو بھی تن برتن میں زہر ملایا ہے۔ اور مجھ میں کچھ ماٹی ہے سوندھی کچھ اگنی کچھ جل، مجھ میں کچھ ماٹی ہے سوندھی کچھ اگنی کچھ جل، باقی سارے من مندر میں جوگ سمایا ہے۔ واہ 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 پاٹ لیے سب چٹیل صحرا کاٹ لیا بنواس، ہاں پاٹ لیے سب چٹیل سب صحرا چٹیل سہرا کاٹ لیا بنواس، تب جا کر تیری باہوں کا جھولا پایا ہے۔ واہ واہ کیا اور کہنے آپ کا کیا کہنے۔ اور تیری خاطر او چندارے اس پربت کے پار، نیلی جھیل کے دامن میں گھر بنوایا ہے۔ واہ کیا تیری خاطر او چندارے اس پربت کے پار، نیلی جھیل کے دامن میں گھر بنوایا ہے۔ اور تو قندیل کو آگ میں دیکھے میں قندیل میں آگ، ہائے ہائے تو کیا قندیل کو کہنے کیا آگ کہنے۔ آگ میں دیکھے میں قندیل میں آگ، واہ واہ میرا قصہ الٹا مطلب الٹی کایا واہ ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت لگتا ہے۔ واہ واہ تو قندیل کو آگ میں دیکھے میں قندیل میں آگ، میرا قصہ الٹا منطق الٹی کایا ہے۔ اوپر پھول سجائے بھیتر لاگ چھپایا ہے، یہ کیسا کلیگ ہے مولا کیسی مایا ہے۔ واہ بہت واہ، شکریہ۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ ناظرین اکرام، ہمارے آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے گور گھر کے تمام افراد جو آج ہمارے ساتھ اس نشست میں شریک ہوئی ہے ان کو بہت شکر گزار ہوں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہم لوگ ہمارا انٹریکشن ہوتا رہے گا۔ آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام آپ کا بہت شکریہ حسان۔ سلامت رہیں۔ ناظرین اکرام ہم اب اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔